السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کرکٹ کے فرسودہ نظام کی پیٹھ چڑھنے والے ایک ایسے کرکٹر کے بارے میں بات کریں گے وقار یونس اور شعیب اختر کے برابر تقریباً سپیڈ سے بال کرواتا تھا، اور 2003 میں اس کرکٹر کا کیریئر ختم ہو گیا تھا، مگر آج بھی اسے یاد رکھا جاتا ہے، اور اسے یاد رکھنے کی وجہ صرف اور صرف اس کی تیز سپیڈ تھی۔ دوستو، پاکستان کرکٹ کا بھی کیا ہی عجیب و غریب نظام ہے کہ کچھ پلیئر بغیر پرفارمنس کے بھی کتنے سال اور کتنے میچز کھیل جاتے ہیں، جبکہ کچھ پلیئرز اچھی پرفارمنس دینے کے باوجود بھی صرف چند میچز کے بعد ہی ٹیم سے باہر کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے پاکستان کرکٹ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ شاداب خان، حارث رؤف اور شاہد آفریدی۔ شاداب خان ایک لمبے عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی پرفارمنس، حارث رؤف کی پرفارمنس اور پاسٹ میں ریٹائر ہونے والے شاہد آفریدی کی پرفارمنس کو اگر دیکھا جائے تو ان کی پرفارمنس ایسی نہیں تھی جیسے باقی کرکٹرز کی یا دنیا کے باقی کرکٹرز کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک لمبے عرصے تک کھیلتے ہیں۔ شاہد آفریدی کے کیریئر بتانے کی بھی مجھے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا کیریئر کیسا رہا اور کیسی پرفارمنس رہی۔ اسی طرح شاداب خان بھی ایک میچ میں پرفارم کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ 20 میچز کھیل جاتے ہیں، اور حارث رؤف کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ بھی ایک آدھ میچز میں پرفارم کرتے ہیں، اس کے بعد 15-20 میچز کھیل جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو کچھ ایسے کرکٹر بھی ہو گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدا میں انتہائی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ ایسا ہی ایک کرکٹر محمد زاہد تھا۔ محمد زاہد نے 1996 میں پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ اور ون ڈے ڈیبیو کیا، جب وقار اور وسیم کی جوڑی بہت مشہور تھی، لیکن محمد زاہد بدقسمت رہے اور ان کو وقار اور وسیم اکرم کے ساتھ زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں ملا، اور پہلے ہی میچ میں جب محمد زاہد نے ڈیبیو کیا تو وقار یونس اور وسیم اکرم ٹیم کو دستیاب نہیں تھے، جس کی وجہ سے محمد زاہد کو موقع ملا، اور محمد زاہد نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے کیریئر کے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں 11 وکٹ لے اڑے۔ لیکن ایک ناتجربہ کار کپتان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے محمد زاہد کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ جب وسیم اکرم کپتان تھے اور وقار یونس بھی کھیلتے تھے تو وسیم اکرم اور وقار یونس دونوں کی غیر موجودگی میں محمد زاہد کو کھلایا گیا تو کپتان سعید انور کو بنایا۔ سعید انور کا کیونکہ کپتانی میں تجربہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے محمد زاہد سے پہلے ہی میچ میں 41 اوور قرار ڈالے، جس کی وجہ سے محمد زاہد کی فٹنس متاثر ہوئی، کیونکہ وہ ایک پیس سے بالر کرنے والے باؤلر تھے، تو ایسے باؤلرز کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور محمد زاہد نے پہلے ہی میچ میں 11 وکٹس لی۔ اس کے بعد کبھی محمد زاہد کو ٹیم میں ان کیا جاتا، کبھی آؤٹ کیا جاتا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر 2003 میں محمد زاہد کو وقار یونس اور وسیم اکرم کے ساتھ ایک ہی میچ کھیلنے کا موقع ملا، اور وہ میچ ان کے کیریئر کا آخری میچ ثابت ہوا۔ تو اس طرح محمد زاہد نے 1996 سے لے کر 2003 تک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 5 ٹیسٹ میں 15 وکٹ جبکہ 11 ون ڈے میچز میں 10 وکٹ لی، اور یوں ایک سپر سٹار، اور ہو سکتا ہے کہ اگر محمد زاہد کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا تو وہ دنیا کے تیز ترین باؤلروں میں اپنا نام بنا لیتے۔